حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانجے لگتے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی ابتدا ہی میں اسلام قبول کر کے دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک ہے۔ سرکار اعظم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنو رین جوڑا نور کا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ میں اپنی 100 کی 100 شہزادیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال کیا گیا، فرمایا عثمان وہ ہے کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ حضرت مولا علی کے الفاظ ہیں، ان کی محبتوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک دوسرے سے محبت کیسی ہے۔ اور آج اگر کوئی کھڑا ہو کہ ان کے درمیان دیوار کھینچے، ان کے درمیان لکیریں کھینچنے بیٹھ جائے اور انہیں ترازو میں تولنے لگ جائے تو اس کے کسی جملے کی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کسی جملے کی حیثیت ہے تو وہ مولا علی کے جملے کی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ کے کلام قرآن مجید کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ ذوالنورین ہیں، انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ دماد رسول بھی ہیں، اور فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے میچورٹی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 18 ذوالحج 35 سن ہجری کو بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب جس حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے یہ بھی قرآن کریم سے سن لیجئے کہ اللہ جس شخص کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرما لے پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے، یہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ فرمایا بے شک جن کے لیے ہمارا بلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یعنی حسنہ کا وعدہ، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسندیدہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا جس سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ان کو 5 فضیلتیں عطا ہوں گی۔ وہ جہنم سے دور ہوں گے، جہنم کی بنت یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، وہ اپنے من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے، قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا انہیں خوف نہ ہوگا۔ پھر 5ویں نمبر پہ فرمایا فرشتے ان کا یہ کہتے ہوئے استقبال کریں گے کہ یہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا سب صحابہ اکرام علیہم رضوان سے حسنہ کا وعدہ ہے، لہذا سب صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ جہنم سے دور ہیں، جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، امن اور امانت میں رہیں گے اور من مانتی نعمتیں پائیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ ان کو نہ خوف دلائے گی اور فرشتے قیامت کے دن ان کا استقبال بھی کریں گے۔ اچھا پتہ چلا کہ ہر صحابی تو جنتی ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی وہ خوشبخت صحابی رسول ہیں کہ ان کو مالک جنت قاسم نعمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی بشارت دی۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی علیہ السلام کا ایک رفیق ہوں گے اور میرے رفیق حضرت عثمان بن عفان ہیں، صحابی رسول۔ دوسری حدیث پاک سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس راستے سے کہ جنتی شخص آئے گا، ہم نے دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ کیسی شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار جنت کی بشارت پائی ہے۔ دماد رسول بھی ہیں، ذوالنورین، 2 نور والے، 2 شہزادیاں حضور کی ان کے نکاح میں تھی۔ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے یہ ہیں، مسجد الحرام کی توسیع کرنے والے یہ ہیں۔ مسلمانوں کو جب پانی کی ضرورت تھی یہودیوں سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور غزوہ تبوک پر جب مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ مال کی ضرورت تھی اس وقت کئی اونٹ جو ہے بما ساز و سامان یہ پیش کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سفر کے دوران جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے کئی سارے اونٹ غلے سے بھرے ہوئے خرید کر یہ جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ نے بہت ساری شانوں سے نوازا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت میں یہ بجلی چمکے گی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا عثمان جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جائے گا، دوسرے درجے کی طرف جب جائے گا تو اسے دیکھ کر بجلی چمکا کرے گی، یہ جب دوسرے درجے پہ پہنچے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت عطا فرمائے، ان کے احکامات پر چلتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی سعادت دے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر صحبت میں علم بھی حاصل کیا، صحبت بھی پائی، فیض بھی پایا، اور اللہ ہو کر محبت کیسی تھی، انداز کیسا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن اچانک بیٹھے اور مسکرانے لگ گئے، وضو کرنے لگے تو اچانک مسکرانا شروع کر دیا۔ پاس ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عرض کی حضور آپ کس بات پہ مسکرائے ہیں، کس بات نے آپ کو خوش کر دیا؟ فرمانے لگے کہ سلیمان بات دراصل یہ ہے، ایک دن میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور وضو فرمانے لگے تو حضور بھی مسکرا دیے تھے، تو میں نے پوچھا کہ حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اے سلیمان میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، وہ مسکرائے تھے مجھے یاد آ گیا تو میں بھی مسکرانے لگ گیا۔
تو ان کی محبت کے انداز اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنا مال جان ہر چیز حضور کے لیے وقف کر رکھی تھی. اپنا بہت سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے, غریبوں کے مدد کرتے, بیواؤں کا آسرا تھے. بہت سارے لوگوں کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا فرمائیں. اللہ کریم ہمیں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فیض بھی عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر زندگیاں گزارنے کی بھی سعادت عطا فرمائے.